نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 203 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1 to 13 1 سے لے کر 13 تک انشاءاللہ۔ یہ سورہ روم کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی 590 میں۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں مسلمانوں پر مشرکین کا ظلم و ستم بہت بڑھ چکا تھا۔ اس سے پہلے 3 سال تک تو مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بہت لائٹلی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور جادوگر کہتے رہے۔ اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو توڑنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے، اور آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان لانے والے زیادہ تر غلام تھے اور اونچے گھرانوں کے نوجوان تھے۔ غلاموں کو تو مشرکین نے بڑے ٹف ٹائم سے گزارا، گویا ان پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام تھے جو اپنے مالکوں کی اذیتوں سے دوچار تھے۔ لیکن امیر گھرانوں کے نوجوان جیسے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو سختی سے روکا گیا، لیکن پھر بھی ان پر اس طرح کا ظلم نہیں ہو رہا تھا جیسا ظلم غلاموں پر ہو رہا تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں اس سورت کا پہلا رکوع ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشکل وقت میں کرنا کیا ہے۔ دلوں پر مرہم بھی لگایا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ امتحان ہوگا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ غلبہ دین کو ہی نصیب ہوگا اور اہل ایمان ہی سرخرو ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور عموماً قرآن پاک میں حروف مقطعات کے فوراً بعد کتاب کا ہی ذکر آتا ہے، یعنی قرآن کا ذکر آتا ہے، اور اس صورت میں کتاب پر ایمان لانے کے بعد کیا حالات ہو سکتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ اگر ایمان کا امتحان نہ لیا جائے تو ایک بندے کا اللہ سے تعلق سچا ہے یا نہیں اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ یہی بات کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا سمجھ لیا لوگوں نے، ان یترکوا، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، اگر وہ کہہ دیں آمنا، ایمان لائے ہم، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جس نے بھی ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے انہیں آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا یا پھر گمان کیا تھا کہ وہ ایمان لانے کا دعویٰ کریں اور انہیں بغیر آزمائش کے چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تو اہل ایمان کو آزمائش سے گزارے گا، انہیں جان سے، مال سے آزمائے گا، مختلف تکالیف دے کر، دیگر آزمائشوں سے گزار کر انہیں جانچا جائے گا، تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے اور جھوٹے کا، اور مومن اور منافق کا پتہ چل جائے۔ تو آزمائش کے آنے سے انسان کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ پھر یہ کہ انسان آزمائشوں سے مضبوط ہوتا ہے، نکھرتا ہے، اس کا علم پختہ ہوتا ہے، اور اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائے، ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ اجر بھی دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ایمان اور آزمائش لازم اور ملزوم ہے، یہ سنت الہی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ محض اپنے علم کی بنا پر لوگوں کی جزا اور سزا طے نہیں کرتا، بلکہ اللہ موقع دے کر آزمائش میں، امتحان میں ڈال کر دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، تاکہ حجت تمام ہو اور کوئی یہ بھی نہ کہے
کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا۔ ایمان کے نتیجے میں امتحان لازم ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا اپنے مومن بندوں کو، یہی اس کا دستور ہے۔ اللہ انہیں آزماتا ہے تاکہ عملی طور پر ثابت ہو جائے کہ ان میں کون سچا ایمان لایا ہے اور کون جھوٹا اور منافق ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی طرح کی بات ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 142 میں پڑھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو بھی جان لے، یعنی ظاہر کر دے۔ پھر اسی طرح سے سورہ محمد انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی ہم ایسے حالات پیدا کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے لے کر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانی اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ان تمام آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ آزمائے گا، ایمان اور آزمائش لازم اور ملزوم ہے، اور یہ سنت الہی ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گی۔ اب اس طرح کی بات اس سورہ کے ابتدا میں ہی کیوں آئی؟ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں کی طرف سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے، تو میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان میں رکھ کر چلایا جاتا اور وہ 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کر رہے گا، یعنی تم جلدی نہیں مچاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے اس کام کو یعنی غلبہ حق کو ضرور پورا کر کر رہے گا۔ تو پھر ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا، اور راستے میں اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، یا اسے اپنی بکریوں کے معاملے میں بھیڑیے کا ڈر ہوگا، یعنی اتنا امن ہو جائے گا کہ لوگ اکیلے سفر کریں گے اور انہیں کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہو جائے گا۔
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ ایذا اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اب آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو ذہن میں رکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کی شکایت کا جواب ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے۔ آپ دیکھیں تو اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکایت لے کر آئے اور بتایا تم پر تو وہ پرابلم آئی ہی نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں پر آئی ہیں۔ اب مکہ والوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا، اور انسان کی کمزوری ہے کہ جب وہ مصیبتوں میں گھر جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ مصیبتیں کب دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا کہ تم مسلمان ہوئے ہو تو تمہاری آزمائش تو ہوگی، تمہیں صبر اور ثبات کے ذریعے اپنی ایمانی قوتوں کا ثبوت دینا ہوگا، کیونکہ یہ تو اللہ کا دستور رہا ہے تاکہ واضح ہو کہ ایمان میں سچا کون ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، ان کو سر عام کوڑے مارے جاتے، وہ پھر بھی ثابت قدم رہے۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا عقیدہ خراب نہیں کیا۔ تو جو بھی اللہ کے اس راستے پر چلے گا اس کی چیکنگ تو ہونی ہی ہونی ہے۔ انسان کا عمل غیر معمولی حالات میں اصل ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آزمائش میں انسان کا علم مضبوط ہوتا ہے، اس کا اللہ پر توکل بڑھتا ہے۔ یہی ساری چیزیں چیک کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ لیکن دین پر عمل کرنا اور دین کی طرف لوگوں کو بلانا بہت مشکل کام ہے، اور جو یہ کرے تو اس کی آزمائش بھی بڑی سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اجر جنت ہے۔ جنت کو حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں، تو آزمائش کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ اچھا، اب میں یہ کہوں کہ میں تو بہت ہی سینسیٹیو ہوں تو پھر میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ آزمائشیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک جو منکرین حق کی طرف سے آتی ہیں، دوسری انسان کے اپنے رشتوں کی طرف سے آتی ہیں، اور تیسری خود اپنے نفس کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نفس کی آزمائش بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فَتَنَّ الَّذِينَ، آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، یعنی ان اہل ایمان سے پہلے کے مومنین کو بھی ہم نے آزمایا تھا۔ ہم ان سے پہلے بھی ایمان کے ہر دعوے دار کو آزماتے رہے ہیں، اور آزمائش کے بغیر ہم کسی کا بھی ایمان تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو آزمایا تھا ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی۔ کیوں آزمایا تھا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، پس البتہ ضرور جان لے گا اللہ، یعنی البتہ ضرور ظاہر کر دے گا اللہ، الَّذِينَ صَدَقُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ ضرور جان لے گا یعنی ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو۔ پس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اگرچہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ جان کر رہے گا، لیکن چونکہ اللہ کے علم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اور وہ انسانوں کی نیتوں اور دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے، اس لیے یہاں اللہ کے جان لینے کا مفہوم دراصل یہی ہے کہ اللہ ظاہر کر دے گا، اور آپ کے ٹرانسلیشن میں بھی ہم نے اس کو مینشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ مومن اور منافق میں تمیز کروا دے گا، کون مجاہد ہے اور کون بھاگ جانے والوں میں سے ہے، اللہ اس کو واضح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ محض اپنے علم کی بنا پر کسی کو جزا یا سزا نہیں دیتے جب تک اس کا عمل سامنے نہ آ جائے۔ اللہ کو تو علم ہے کہ اس شخص نے کیا کرنا ہے، لیکن جب تک وہ کر نہیں لیتا اللہ تب تک اس کو جزا یا سزا نہیں دیتے۔ یہاں یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پھر یہ کہ اس کا دوسرا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ اگر علم کا ترجمہ
جاننے سے ہی کیا جائے. یہاں جو فَلَيَعْلَمَنَّ کا لفظ ہے اس میں علم کا لفظ آ رہا ہے نا. اگر علم کا ترجمہ جاننے سے ہی کیا جائے تو اس جاننے میں اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شریک ہوں گے، یعنی اللہ دوسرے لوگوں کو بتائے گا، ان کو دکھائے گا. اور بعض علماء نے ایسے مقامات پر لفظ علم کا ترجمہ جاننے کے بجائے جتلانے سے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص کیسا ہے، یعنی اس کی اصلیت کو سامنے لاتے ہیں تاکہ اس پر حجت تمام ہو جائے. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ اللہ تو جانتا ہے، لیکن جب تک بندہ عمل نہ کرے تب تک اللہ سزا یا جزا نہیں دیتا. پھر یہ کہ اللہ تو جانتا ہے، وہ لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے اس لیے واضح کرتا ہے. پھر یہ کہ اللہ ان پر حجت کو تمام کرتا ہے. اچھا، ابن عباس نے یہاں پر فَلَيَعْلَمَنَّ کا معنی لِيُرِيَنَّ کیا ہے، یعنی اللہ دیکھ لے گا. علم مشاہدہ مراد ہے. اس بات کو آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ غزوہ احد کو یاد کر لیں. جب ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا تھا، اس وقت 1000 کا لشکر اس جنگ کے لیے نکلا تھا، لیکن کیا اس لشکر میں سارے مومنین تھے؟ نہیں، اس لشکر میں سارے مومنین نہیں تھے. اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، لیکن اللہ دوسرے لوگوں کے علم میں لانا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور البتہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے گا جو جھوٹے ہیں. یعنی آزمائش کا آنا اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کی اصلیت کو سامنے لایا جائے.